بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیشہ خوشیاں بانٹیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے سامنے بھنڈی کی ریسپی لے کے آئی ہوں، جو بہت ہی سمپل سادہ طریقے سے بناؤں گی اور گھر کے ہی مسالوں سے۔ انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز میں میری ویڈیو بھی شیئر کیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے بھنڈیوں کو واش کر کے اور ان کو ڈرائی کیا تھا ٹاول کے ساتھ، جو کچن کا ٹاول ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈرائی کر کے پھر اس کو کاٹا تھا۔ ٹماٹر اور پیاز کاٹ لیا تھا اور ساتھ میں یہ ہرا دھنیا اور پودینہ ہے، ان کو بھی باریک باریک جو ہے نا میں نے چاپ کر کے رکھ لی ہے۔ ہر انسان اپنے طریقے سے بناتا ہے، میں آج اپنے طریقے سے بنا کے آپ کو سکھاؤں گی۔ اور اب میں ایک کڑھائی لوں گی، اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کریں گے۔ یہ تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل کا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم گرم کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم بھنڈی کو شامل کریں گے۔ اس کو تھوڑا ٹھنڈے اگر آئل میں ڈالیں گے تو پھر وہ جو بھنڈیاں ہیں وہ تھوڑی لیس چھوڑ دیں گی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو آئل ہے اس کو گرم کریں گے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا گرم ہو چکے، اب میں اس کے اندر اپنی بھنڈیوں کو شامل کروں گی۔ اگر ٹھنڈے آئل میں بھنڈیوں کو شامل کریں تو پھر وہ لیس چھوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہلکا سا اس کو گرم کر کے پھر اس کے اندر بھنڈیاں شامل کریں گے تو پھر وہ کبھی بھی لیسی جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی، جو لیس ہوتی ہے وہ ایسی نہیں بنے گی، بہت ہی کھلی کھلی سی بنیں گی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، میری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ ماشاءاللہ سے کتنی کھلی کھلی سی ابھی سے ہی۔ اور ویسے بھی جب بھنڈیوں کو بنانے سے پہلے اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیں تو پھر بھی یہ جو ہے نا یہ ٹپس ہیں دونوں، کہ پہلے اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں واش کر کے، اور دوسرا اس کو گرم آئل میں جو ہے ڈالیں گے تو یہ انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی۔ یہ دیکھیں گرم ہو رہی ہیں، میں ان کو ہلکا ہلکا سا جو ہے نا فرائی کروں گی، ہلکا ہلکا سے اس کے اندر چمچ ہلاؤں گی، زیادہ چمچ نہیں ہلاؤں گی۔ اور دیکھیں اس کے بعد یہ اتنا سا اس کا کلر چینج ہونے کے بعد اب میں اس کے اندر سب سے پہلے ٹماٹروں کو شامل کروں گی، اور ٹماٹر بھی جو ہیں میں ان کو اتنا سا ہی بھونوں گی، نرم صرف کروں گی اس کو، اور اس کا ہلکا سا جو کچا پن ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اتنا سا ہم جو ہے اس کو پکائیں گے، اور یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اور بچوں کو خاص طور پہ بہت پسند آتی ہیں، بڑوں کو بہت پسند آتی ہیں، اور گاؤں میں اس طریقے سے بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں اور بہت ہی یمی بنتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ یہ دیکھیں میں نے سارے ٹماٹر اس کے اندر شامل کر لیے ہیں، اور اس کو بھی میں تقریباً 1 سے 2 منٹ تک جو ہے نا اس کو پہلے فرائی کر لوں گی، اور اس کا کچا پن بھی ختم ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا نرم بھی ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں ان نرم ہو چکے ہیں میرے ٹماٹر جو ہیں، اور ان کا تھوڑا سا اور میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے بھون لوں گی، اور اب میں اس کے اندر اپنی پیاز کو شامل کر لوں گی۔ یہ دیکھیں جو کٹی ہوئی پیاز تھی اب میں اس کو اس کے اندر شامل کروں گی، اور اس کو بھی تقریباً میں اس کا کچا پن ختم کروں گی۔ سارا پیاز اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کا کچا پن جو ہے اس کو ختم کریں گے، ہلکا سا سوتے کریں گے۔ یہ کھڑی کھڑی سبزی بناتے ہیں، اس کو جتنا زیادہ اس کے اندر مکس نہیں کرتے، نہ ٹماٹروں کو نہ پیاز کو، یہ ہر چیز اس کے اندر کھڑی کھڑی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے سارے پیاز اس میں شامل کر لیے ہیں، اب ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ ابھی میں نے اس کے اندر کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا، ابھی میں ساری چیزوں کو صرف فرائی کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں چکن بھی ڈالتے ہیں، گوشت بھی ڈالتے ہیں، لیکن میں یہ سمپل طریقے سے بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں، انشاءاللہ یہ بھی بہت پسند آئے گی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ میں اس کے اندر جو ہے مسالے ڈالوں گی، اس کے اندر انار ڈالا ہے، 2 چمچ انار دانہ ہے، اور یہ کوٹا ہوا سوکھا جو دھنیا ہے وہ ہے، اور تھوڑا سا ½ ٹی اسپون جو ہے زیرہ ہے، اور یہ ساتھ میں گرم مسالہ ہے تقریباً ½ ٹی اسپون ہے، یہ بھی یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ صرف اس کے اندر میں ڈالوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا جو ہے نرم ہو چکا ہے، بھون چکا ہے اچھے طریقے سے۔ اب میں یہ جو سارے مسالے ہیں وہ ان کے اندر شامل کروں گی، اس کو اچھے طریقے سے میں ہلا لیتی ہوں تاکہ یہ نیچے لگے نا۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے۔
آپ بھی اس طریقے سے بنا کے ضرور ٹیسٹ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی یہ جو پودینہ ہے، کٹا ہوا پودینہ، اس کو میں شامل کر لوں گی۔ پودینے کو اس سے بھونوں گی، اس کی بہت زیادہ فلیور آتا ہے، اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ جو ہے نا انہینس ہو کے آتا ہے۔ اور پودینے کو شامل کریں گے ہم اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے۔ اور اب ہم جو مسالے تھے سارے ان کو اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس کے اندر، اناردانہ، خشک دھنیا اور زیرہ اور ساتھ میں جو ہے گرم مسالہ، ان ساری چیزوں کو ڈال کے میں اچھے طریقے سے ہلا لوں گی، اس کو مکس کروں گی۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور بہت ٹیسٹی بنا تھا، ماشاءاللہ میرے بچوں کو بہت پسند آیا تھا۔ اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اب میں اس کو تھوڑی دیر اور اس کو پکاؤں گی، اور اب اس کے اندر جو باقی جو مسالے وغیرہ ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ میں شامل کرتی جاؤں گی۔ میں مسالے لاسٹ پہ ڈالتی ہوں تاکہ وہ زیادہ بھنائی ہو جائے تو اس کا بھی ٹیسٹ نہیں، اس لاسٹ پہ آپ ڈال کے دیکھیے گا پہلے جو سٹارٹنگ میں ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، لیکن لاسٹ پہ جو مسالے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ دیکھیں ہاف چمچ جو ہے میرا وہ ہلدی کا ہے اور یہ سرخ مرچ ہے۔ میں بہت تھوڑے مسالے ڈالتی ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور اب ہم اس کے اندر لاسٹ پہ جو ہے نمک ڈالیں گے اور یہ سب کچھ ڈن ہو چکا ہے۔ یہ اب میں اس کے اندر نمک شامل کروں گی سب سے لاسٹ پہ۔ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے اس کے اندر نمک شامل کیجئے گا۔ تو اس کو ہلکا ہلکا سا میں تقریباً 1 سے 2 منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی، اور جو مرچوں کا اور ہلدی کا کچا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اچھے طریقے سے یہ جو مسالہ ہے اس کے اندر بھنڈیوں کے اندر اور ٹماٹروں کے اندر جذب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی اب ہم یہ فائنل لک ہے اس کی، اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک ہے یہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا۔ اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ریسپی پہ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر طرف سے میں آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ بھنڈیاں کیسے کھلی کھلی سی ہیں، ماشاءاللہ سے بالکل بھی جوری نہیں ہے، اور بالکل بھی اس میں جو ہے لیس والا پن جو ہے وہ نہیں آیا۔ آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل لیس نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ